بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روز عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن کون سے اہم واقعات پیش آئے تھے اور 10 محرم الحرام کے دن کیا ہوا تھا اور کون سا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، عاشوراء کی صبح یعنی 10 محرم الحرام کے دن صبح کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مختصر فوج تقریباً 32 سوار اور 40 پیادہ کے صفوں کو منظم فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کے دائیں بازو کو ظہیر بن کین اور بائیں بازو کو حبیب بن مظاہر کے سپرد کیا اور پرچم بھائی ابو الفضل العباس کے حوالے کیا۔ میدان کی دوسری جانب عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے صفوں کو منظم کیا، جو ایک قول کے مطابق تقریباً 4000 افراد پر مشتمل تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حجت تمام کی خاطر اپنے کچھ ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف تشریف لے گئے اور ان کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو کے بعد ظہیر بن کین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دشمن کو وعظ و نصیحت کی۔ محترم ناظرین، روز عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حر بن یزید جو عمر بن سعد کے لشکر میں تھا، وہ اس سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ شروع میں دونوں لشکر گروہی شکل میں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے۔ بعض تاریخ و مصادر کے مطابق پہلے ہی حملے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 50 اصحاب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد انفرادی طور پر تن بتن لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے باوفا اصحاب دشمن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ہونے نہیں دیتے تھے۔ غیر ہاشمی اصحاب اور ساتھیوں کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کے جوان ایک کے بعد ایک میدان میں جانے لگے اور بنی ہاشم میں سب سے پہلے میدان میں جانے والا جوان حضرت علی اکبر تھا۔ ان کے بعد ایک ایک کر کے امام بنی ہاشم کے جوانوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ ابو الفضل العباس جو لشکر کے علمدار اور خیموں کے محافظ تھے، نہر فرات سے خیمہ گاہ حسینی میں پانی لاتے ہوئے دشمن کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ محترم ناظرین، بنی ہاشم کے جوانوں کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود جنگ کے لیے تیار ہوئے، لیکن دشمن کے لشکر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی میدان میں آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے میدان میں تنہا تھے اور آپ کا بدن زخموں سے چور چور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بہادری کے ساتھ تلوار چلاتے رہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اہل بیت کرام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔